بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم لوگ فلسطین، بنی اسرائیل اور پھر ان کی تاریخ، ان کا عروج و زوال اور اسی کے ضمن میں امت مسلمہ کے حالات و احوال اور ان کے زوال، عروج، اسباب اور حل، ان تمام موضوعات پر بات کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت ایک امت، بحیثیت خیر امت، بحیثیت امت محمدیہ کون ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام اور اسٹیٹس کیا ہے، اور پھر ہمارے کاندھوں پر ذمہ داریاں کیا ہیں، اور موجودہ دور میں ہم نے ان ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا ہے، اور نبھایا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، اور پھر ہم نے کوتاہی کی ہے، روگردانی کی ہے، ہم نے منہ پھیرا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد اور امت بنی اسرائیل کے بعد ایک پوری امت کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے: هو اجتباکم، کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک بہترین امت، ایک معتدل امت۔ ایک دوسری جگہ فرمایا:
خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں، جتنی امتیں آباد ہیں، ان میں تمہارا مقام، تمہارا اسٹیٹس، تمہاری حیثیت سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. تمہارا مقام سب سے ممتاز ہے، تمہاری حیثیت سب سے نمایاں ہے. لیکن میرے بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ مقام، یہ حیثیت محض ایک فخر کی چیز نہیں ہے، محض ایک کوئی ٹائٹل، کوئی عہدہ، کوئی منصب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے. یہ ایک ایسا عہدہ اور ایسا منصب ہے جس کی وجہ سے بہت بڑی ذمہ داری اس امت پر عائد کی گئی ہے. اور وہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری جو تاریخ میں کبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے کانوں پر تھی، جو کبھی حضرت نوح کے کانوں پر تھی، کبھی حضرت ابراہیم کے کانوں پر تھی، کبھی حضرت ہود، لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری تھی. یعنی یہ جو دین ہمیں ملا ہے، دین اسلام، اس دین کی نمائندگی کی ذمہ داری، اس دین پر 100% عمل کر کے ایک طرف عملی شہادت لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ایک طرف یہ واضح کرنا، یہ نمایاں کرنا کہ اللہ کا دین یہ ہے. اللہ کا دین جب کسی سماج میں رائج ہوتا ہے، کسی خاندان، کسی گھر میں رائج ہوتا ہے، کسی فرد کی زندگی میں آتا ہے، تو پھر کس طرح کا انقلاب آتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو خود اپنی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں جب اسے رائج فرمایا، اسے نافذ فرمایا، اسے زندہ فرمایا، تو پھر کس طرح کا انقلاب برپا ہوا ہم سب تاریخ جانتے ہیں. آج ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اگر تم خیر امت ہو، اگر تم اس زمین پر سب سے بہترین امت ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، ان کا امتی کہتے ہو، تو تمہارے کاندھوں پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اس دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو، اپنے خاندانوں میں زندہ کرو، اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے معاشروں میں زندہ کرو. یہ دین صرف مسجدوں تک محدود ہو کر نہ رہ جائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہیں تو سب سے بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب یہی ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، خاندان میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، معاملات میں جاتے ہیں، تو پھر یہ دین ہم گویا مسجدوں میں لپیٹ کر رکھ کے جاتے ہیں. وہ دین نظر نہیں آتا، نہ ہمارے اخلاق میں نظر آتا ہے، نہ ہماری معاشرت میں، ہمارے گھریلو زندگی میں نظر آتا ہے، اور نہ ہی پھر ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہماری سیاست ہے، ہمارا معاشرہ ہے، کہیں یہ دین نظر نہیں آتا. میرے بھائیوں، ہم اگر خیر امت ہے، ہم امت محمدیہ ہیں، تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو عملاً زندہ کریں. یہ دین صرف کتابوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین صرف مسجدوں میں محدود ہو کر رہ جانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین صرف مدرسوں
کی چہار دیواری کے لیے نہیں آیا تھا. اس دین کا مطمع نظر یہ تھا کہ زندگیوں میں انقلاب آئے, ہمارا معاشرہ زندہ ہو جائے. یہ انسانی معاشرہ جو جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے, جو آج گمراہی, ضلالت, جہالت, بے حیائی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, یہاں ایک روشنی اٹھے, یہاں ایک انقلاب برپا ہو, لوگ زندہ ہو جائیں, ان کے اخلاق زندہ ہو جائیں, ان کی امانت داری زندہ ہو جائے, ان کی سچائی زندہ ہو جائے, ان کے اندر محبت جاگ اٹھے, ان کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد ہو, یہ لوگوں کے لیے رحمت بن جائے نہ کہ زحمت. ان کا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جائے نہ کہ جہنمی معاشرہ. یہ مطالبہ تھا ہم سے, لیکن افسوس, سن افسوس, کیا حالت ہے ہماری. نہ یہ دین ہمارے اخلاق میں, ہماری بول چال میں کہیں نظر آتا ہے, نہ ہماری معاشرت میں, ہمارے رہن سہن میں نظر آتا ہے. ہمارے گھر گویا جہنم کے گھر بن چکے ہیں, جہنمی معاشرہ وجود میں آ چکا ہے. ایک دوسرے کی برائیاں, ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے کے لیے سازشیں, ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ, ایک دوسرے کے لیے نفرت. یہ جنتی معاشرہ نہیں ہے, یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے, یہ محمدی معاشرہ نہیں ہے, یہ مدنی معاشرہ نہیں ہے, یہ قرآنی معاشرہ نہیں ہے, یہ جہنمی معاشرہ ہے, یہ شیطانی معاشرہ ہے. شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں دل نفرت سے بھرے ہو, شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں بے حیائی ہو, شیطان چاہتا ہے کہ بد اخلاقی ہو, شیطان چاہتا ہے کہ بے پردگی ہو, شیطان چاہتا ہے کہ خیانت ہو آپس میں, شیطان چاہتا ہے کہ جھوٹ کا دور دورہ ہو. بھائیو, یہی ہم آج اپنے اعمال سے پیش کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بول چال ایسی ہوتی کہ لوگ مثالیں دیتے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کی زبان جب بھی کھلے گی یہ زبان کے الفاظ رحمت بن کے نکلیں گے, یہ دوسروں کے دلوں کو موہ لیں گے, دوسروں کے دلوں کو قریب کر لیں گے. یہ نفرت کے بول نہیں بول سکتے, یہ محبت کے بول بولیں گے. یہ جب کبھی کاروبار کریں گے, کسی کے ساتھ معاملات کریں گے, تو ان کے معاملات, ان کے کاروبار, ان کا لین دین, ان کے آپسی جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہوں گے کہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے. دوسرے مثال دے کہ یہ مسلم تاجر ہے, یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا, یہ کم نہیں تول سکتا, یہ مال میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں کر سکتا. یہ مثال قائم کرنی تھی. اللہ نے ہمیں ایک مثالی امت بنایا تھا. خیر امت کا مطلب یہ تھا کہ ہم مثالی امت ہیں, اور اس کی مثال صحابہ اکرام نے پیش کی ہے اپنے دور میں. وہ جہاں کہیں بھی گئے, اگر تاجر بن کے گئے تو دوسروں کے لیے مثال بن گئے, اگر وہ حکمراں بن کے گئے تو دوسروں کے لیے مثال بن گئے, اگر وہ عام انسان بن کے گئے تو دوسروں کے لیے مثال بن گئے. وہ مدینے کا پورا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم مثالی امت بن کر دکھائیں, ہمارے اخلاق مثالی ہو, ہمارا رہن سہن, ہمارے گھروں کا ماحول ایک مثالی ہو, ہمارے خاندانوں کا ماحول مثالی ہو, ہماری مسجدوں کا ماحول مثالی ہو, ہماری بستیوں کا ماحول مثالی ہو, ہماری فیکٹریوں کا ماحول مثالی ہو, ہمارے معاشرے کا ماحول مثالی ہو. لوگ مثالیں دے کے دیکھو یہ بستی مسلمانوں کی ہے, یہاں جائیے آپ بے خوف جائیے, کوئی خیانت نہیں کرے گا, کوئی دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, کوئی ظلم نہیں کرے گا, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرے گا, کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی جائے گی, کسی کی امانت میں خیانت نہیں ہوگی. یہ مثال ہمیں قائم کرنی تھی. لیکن میرے بھائیوں
کیا آج ہم نے یہ مثال قائم کی ہے؟ ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے پورے معاشرے کا جائزہ لیں، زندگی کے ایک ایک شعبے کا جائزہ لیں، معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں رفو کیا جائے، ہر جگہ کمی ہے، ہر جگہ کوتاہی ہے، ہر جگہ غفلت ہے۔ تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رحمتیں کب برسے گی؟ اللہ کی نصرت کہاں دستیاب ہوگی؟ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول کہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھائیوں، ہم اگر مثالی امت ہے، خیر امت ہے، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، تو ہمیں یہ مثال قائم کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم خود اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ نے تو یہاں کہا تھا اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ یعنی یہ دین لے کر تم ساری انسانیت کے لیے نکلو گے، جیسے صحابہ کرام نکلے تھے، پوری دنیا میں صحابہ کرام نکلے اور اس دین کی نمائندگی کی انہوں نے۔ تو ان سے کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، ایک معتدل امت ہو، درمیانی امت ہو، لوگوں کے لیے واسطہ ہو۔ کیا کام ہے تمہارا؟ تمہارا کام یہ ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہی پیش کرو، لوگوں پر شہادت پیش کرو۔ اس بات کی گواہی، اللہ کے دین کی گواہی، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو نافذ کر کے، اللہ کے دین کو زندہ کر کے ایک گواہی پیش کرو کہ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین حق ہے، اس دین پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ گواہی، یہ شہادت ہمیں اپنے اعمال سے پیش کرنی تھی، اور صحابہ کرام نے یہ اعمال پیش کیا ہے، یہ شہادت، یہ گواہی پوری دنیا کے سامنے پیش کی ہے، تب جا کر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا ہے، ہر خطے میں اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے، اسلام پہنچا ہے۔ جب انہوں نے یہ نمائندگی کی ہے، یہ شہادت، یہ گواہی پیش کی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری کہ ہمارے اعمال دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے، ہمارا کردار دوسروں کے لیے مثال بن جائے، ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جائے، لوگ دیکھیں تو صرف ہمیں نہ دیکھیں۔ اور آج لوگ دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو صرف مجھے جج کرے گا، نہیں، آپ کو دیکھے گا تو صرف آپ کو جج کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جج کرتے ہیں اس کو اسلام سے جوڑ کر، وہ جج کرتے ہیں اس کو اللہ سے جوڑ کر، وہ جج کرتے ہیں اس کو قرآن سے جوڑ کر، وہ جج کرتے ہیں اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ کر۔ ایک مسلمان اگر سچ بولتا ہے تو گویا یہ مثال قائم کرتا ہے کہ اسلام سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مسلمان اگر امانت داری کرتا ہے تو وہ یہ مثال قائم کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے، انہوں نے امانت داری کی تعلیم دی ہے، اس لیے ان کا ماننے والا امانت دار ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر لوگوں کے لیے رحمت بنتا ہے، لوگوں کے لیے زحمت نہیں بنتا بلکہ رحمت بنتا ہے، تو لوگ یہ جج کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام گویا دین رحمت ہے، اس لیے اسلام کا ماننے والا رحمت پیش کر رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے رحیم ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا ماننے والا۔ وہیں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو لوگ اس کو کہاں سے جوڑتے ہیں؟ پھر اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں، پھر اس کو قرآن سے جوڑتے ہیں، پھر اس
کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑتے ہیں، پھر اس کو دین اسلام کی تعلیمات سے جوڑتے ہیں کہ مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کہیں اسلام جھوٹ کی تعلیم تو نہیں دیتا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں، اور آج جو ہماری حیثیت پوری دنیا میں بنی ہے، ہمارے معاشروں میں، آپ کہیں جائیے، ٹرینوں میں جائیے، بسوں میں جائیے، بازاروں میں جائیے، میں رویہ دیکھتا ہوں لوگوں کا، نان مسلمس جو ملتے ہیں، غیر مسلم بھائی جو ملتے ہیں، ان کا رویہ بالکل بدل چکا ہے۔ ان کی یہاں محبت کا رویہ ہے، ایمانداری کا رویہ ہے، اخلاق کا رویہ ہے، ایک دوسرے کا لحاظ کا رویہ ہے، اور وہی ہمارے نوجوانوں کا حال بالکل بدلا ہوا ہے، بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے۔ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو گالی گلوچ زبان سے نکلتی ہے، جب یہ کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو نفرت کا معاملہ، بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانی نہیں ہے، ان کا رویہ انسانی نہیں ہوتا۔ ان کے یہاں دکانوں میں چلے جائیے، نان مسلم بیچارہ اتنی محبت سے پیش آئے گا کہ اگر آپ کوئی چیز نہیں لینا چاہتے ہیں پھر بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے کوئی چیز لے کے جائیں، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا دو چار چیزیں اگر الٹ پلٹ کے دیکھی آپ نے اور کہا کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا، میں آگے جا رہا ہوں، تو پھر دیکھو اپنی ساری گولیاں نکال دے گا، اپنے اندر کے سارے تہذیب و تمدن کو وہ اڑیل دے گا وہیں پر۔ کیا ہے یہ میرے بھائیوں؟ گویا ہم مسجدوں میں مسلمان ہیں، تعلیم میں مسلمان ہیں، بیانات میں مسلمان ہیں، نمازوں میں مسلمان ہیں، لیکن اپنی عام زندگی میں، گھریلو زندگی میں، بازاری زندگی میں وہاں مسلمان نہیں ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں تو یقیناً زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سنتیں جو فرض کے درجے میں ہیں، جو نبی کی مثالی سنتیں ہیں، وہ ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ نبی کی حالت تو یہ تھی کہ آپ نبوت سے پہلے پورے جزیرۃ العرب میں، یا یہ کہیے کہ کم از کم مکہ مکرمہ میں، لوگ یہاں تک کہ دشمن بھی یہ گواہی دینے پر مجبور تھے کہ آپ الصادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے مشہور ہو گئے تھے۔ ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لے کر بتائیں، کیا آج ہم اور آپ بھی اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں مشہور ہے کہ بھائی یہ مسلمان سچا ہے، یہ امانت دار ہے، مشہور ہے؟ شاید اس کا اپوزٹ ہو چکا ہے۔ بھائیو غور کریں آپ کہ ہم اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنی جہنم تو خرید رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی اسلام کے بارے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو اسلام دوسروں کے لیے رحمت تھا، دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، جو اسلام دوسروں کو اپنی دامن رحمت میں لانے والا تھا، ہم اس رحمت سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ ہمارا عمل آج دوسروں کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے، ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہمارے بول چال، ہمارے اخلاق، یہ دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو جج کر لیتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی ہو۔ آج ہم کسی کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، ذرا مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو جج نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو آپ کو سیرت نبوی پڑھنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ جیتا جاگتا اسلام تھے، جہاں گئے لوگوں نے انہیں دیکھ کر اسلام کو پرکھ لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ رحمت کے نمائندے ہیں، اسلام دین رحمت ہے، اس لیے اسلام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام کی طرف آؤ۔ تو پہلی ذمہ داری میرے بھائیوں تو یہ ہے، اگر ہمیں اللہ نے بنی اسرائیل کے بعد ایک
عظیم امت کے طور پر، ایک بہترین امت کے طور پر برپا کیا ہے، پوری دنیا کے لیے ایک مثالی امت بنایا ہے، پوری دنیا میں سب سے بہترین امت بنایا ہے، تو ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ایک ایک فعل سے دنیا کے سامنے اسلام کی گواہی پیش کریں، اسلام کی نمائندگی پیش کریں، اسلام کا عملی نمونہ پیش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام یہ ہے، لوگوں کو بتائیں کہ اسلامی معاشرہ یہ ہے، اسلامی گھر یہ ہے، اسلامی زندگی یہ ہے، اسلامی تجارت یہ ہے، اسلامی کاروبار یہ ہے، اسلامی سیاست یہ ہے، اسلامی اخلاق یہ ہے اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ اور پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کی اس دعوت کو لے کر پوری دنیا کی قوموں کے سامنے جائیں، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو اعمال کی دعوت دے، مسلمانوں کو ایمان کو تازہ کرنے کی دعوت دے، وہیں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک فرد پر، ایک ایک انسان پر یہ گواہی پیش کرے کہ اسلام دین حق ہے، خدا واحد ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، ہم سب کا نبی ایک ہے، ہمارے لیے ہدایت نامہ صرف قرآن ہے، ہمارے لیے اگر نجات کی راہ ہے تو صرف اسلام میں ہے۔ یہ گواہی پیش کرنا، یہ تبلیغ کرنا، یہ دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہماری دوسری ذمہ داری ہے۔ اور یاد رہے کہ جب تک یہ دونوں ذمہ داریاں ہم نہیں نبھا لیتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نہیں برس سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں آ سکتی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم خیر امت ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ شرط لگا دی ہے کہ خیر امت جب ہو جب تم دوسروں کے لیے نکلو اور دوسروں کو تبلیغ کرو، دوسروں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرو، دوسروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو، دوسروں کے سامنے اخلاق کی دعوت پیش کرو، دوسروں کے سامنے توحید بتاؤ، دوسروں کے سامنے رسالت بتاؤ، دوسروں کے سامنے آخرت بتاؤ، جب تم خیر امت ہو۔ ورنہ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اگر یہ کام کرتے ہو تو خیر امت ہو، ورنہ پھر تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اسی طرح ہو جاؤ گے جس طرح ان پر لعنت برسی تھی۔ بنی اسرائیل پر لعنت برسی تھی تو تم پر بھی لعنت برسے گی، یاد رہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے تھے تو تم بھی محروم ہو جاؤ گے، وہ اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے مستحق نہیں ہوئے، تم بھی نہیں ہوگے۔ اور آج جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں کہ تاریخ میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں ہم نہیں تھے۔ 200 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، لیکن بالکل سمندر کی جھاگ کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دور آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح لوگ کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور آج وہی حشر ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کی ہے، ہمارے اعمال و اخلاق نے اسلام کو دنیا کے سامنے صحیح نہیں پیش کیا ہے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی دعوت کو لے کر، اس کی تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے، ہر کچے پکے گھر تک قرآن پہنچاتے، ہر ایک ایک فرد تک توحید کی دعوت پہنچاتے، اللہ کا تعارف کراتے، نبی کا تعارف کراتے، انہیں بتاتے کہ لوگوں دیکھو تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہیں اسلام کی دعوت ہم پیش کرتے ہیں، لو دیکھ لو یہی اسلام ہے جس میں تمہارے لیے اس دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ نبیوں والی ذمہ داری تھی جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے کاندھوں پر رکھی تھی، لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے یہ دونوں ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں، جس کے سبب آج اللہ کی رحمت سے دور ہے، آج اللہ کی مدد سے دور ہے، آج رحمت کے بجائے گویا ہم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں جس طرح بنی اسرائیل پر برسے۔ اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے میرے بھائیوں تو پھر بہت سنجیدہ
حالات کا جائزہ لینا ہوگا اور اثر نو اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرنا پڑے گا. سوچئے، بیٹھیے، غور کریے، دیکھیے کہ کہاں کہاں کمی ہے. پہلی کمی تو یہ ہے کہ دین خود ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ہماری زندگیاں دین اور دین کی تعلیمات سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. تو خود اپنی زندگی کو آراستہ کریں، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، اپنے معاشرے میں دین کو زندہ کریں، اپنے خاندانوں میں دین کو زندہ کریں، اور پھر پوری دنیا کے سامنے دین اسلام کے گواہ بن کر کھڑے ہو، نمائندے بن کر کھڑے ہو، اور پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں. گھر گھر قرآن کو پہنچائے، گھر گھر اللہ کے تعارف کو پہنچائے، گھر گھر نبی کے تعارف کو پہنچائے، ایک ایک فرد تک توحید کی دعوت کو پہنچائے. دنیا کو بتائیں گے دیکھو یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تمہیں بھی حساب و کتاب دینا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے آ جاؤ، دین حق کو قبول کر لو. یہ دعوت ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اگر کریں گے تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، پھر سے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لے گا. اللہ تعالیٰ تو پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے اور لے رہا ہے. آج کے دور میں بھی اللہ کے دوسرے بندے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم منہ پھیرو گے، تم منہ پھیرو گے، تم روگردانی کرو گے تو ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ہم کسی اور کو کھڑا کر دیں گے جو تم جیسے نہیں ہوگے. یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.